آگہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آگہی اور میں ہوں عرفان۔ آج کی گفتگو میں بات ہوگی مولانا فضل الرحمان کے متنازعہ بیان پر، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا چلوں کہ یہ دور جھوٹ کا دور ہے اور میڈیا جھوٹ کا سب سے بڑا گڑھ ہے، اور کسی بھی خبر یا شخصیت کے بارے میں ہمارا سب سے بڑا سورس میڈیا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ سوشل ہو یا الیکٹرانک، اور میڈیا اس وقت باطل قوتوں کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ آگے آپ خود ہی بہت سمجھدار ہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز کہ میری اس ویڈیو کو بالکل بھی سیاسی کنسیڈر نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی خاص جماعت یا کسی خاص لیڈر کے حق میں ہے، اور نہ ہی کسی کے خلاف ہے۔ ان جنرل بات کرنے لگا ہوں، اگر ایسا ہو تو کیسا ہو۔ اور تیسرے نمبر پر یہ بات نوٹ فرما لیں کہ مجھے مولانا فضل الرحمان کے طرز سیاست سے 1000 اختلافات ہیں، اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہے کہ میری سیاسی ہمدردیاں تحریک انصاف یا کسی اور پارٹی کے ساتھ ہیں، بلکہ در حقیقت ان مولانا صاحب کے بارے میں میرے دل میں خلش تب پیدا ہوئی تھی جب مولانا صاحب نے MMA سے علیحدگی اختیار کی تھی، اور مذہبی جماعتوں کا ایک اتحاد جو کہ اس وقت دوسری جماعتوں کے خلاف بہت سود مند ثابت ہو سکتا تھا، اسے ختم کر دیا تھا۔ آگہی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مولانا صاحب کی شخصیت پہلے ہی کافی کنٹروورشل ہے، اور میڈیا اور دوسری سیاسی جماعتیں پہلے ہی کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈتے رہتے ہیں کسی بھی عالم دین کو گندا کرنے کے لیے، اور اوپر سے جناب نے ایسا متنازعہ بیان داغ دیا ہے جو کم از کم کسی عالم دین کے منہ سے تو بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا۔ خواتین کے لیے الفاظ استعمال کرنے سے پہلے کم از کم ایک عالم دین کو تو 100 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ ان الفاظ کا اثر کیا ہوگا، اور اگر یہ بات انہوں نے قوم کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کہی ہے تو ایسی زبان ان کے منہ سے، جنہیں ہم مذہبی لیڈر سمجھتے ہیں، بالکل بھی ہمیں پسند نہیں آئی۔ اور اگر کسی اور پارٹی کا کوئی لیڈر ایسی بات کرتا تو شاید ہمیں اتنا برا نہ لگتا، کیونکہ ان سے تو ایسے ہی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن ایک مذہبی لیڈر کے منہ سے ایسی باتیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ ہم ان سے صرف اچھی باتوں کی توقع رکھتے ہیں۔ اب اگر ماضی میں دیکھا جائے تو ریکارڈ پر موجود ہے کہ دوسری پارٹیز کے لیڈران یا نمائندگان اکثر ایسی زبان استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کے خلاف کبھی بھی اس طرح قومی سطح پر کیمپین نہیں چلی جیسا کہ مولانا فضل الرحمان کے خلاف سبھی یکجا ہوئے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں نون لیگ کے لوگوں اور لیڈران کی طرف سے محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف غلط زبان استعمال کی گئی، اور اس قدر غلط کہ مجھے آج بھی ان الفاظ کو زبان پر لانا درست نہیں لگ رہا۔ اور پھر محترمہ کی تصاویر ایڈٹ کروا کر ہیلی کاپٹر سے گرائی گئی، اور وہ بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ کس قدر گھٹیا حرکت تھی۔ پیپلز پارٹی کے لیڈران کے بیانات بھی موجود ہیں جو کہ اگرچہ اس نہج پر گرے ہوئے نہیں تھے لیکن بہرحال موجود ہیں۔ محترم خواجہ آصف صاحب کے بھی PTI کی ایک محترم خاتون کے خلاف غلط الفاظ ریکارڈ پر موجود ہیں، اور تو اور محترم عمران خان کا بھی ایک بیان مریم صفتر کے لیے انٹرنیٹ پر دستیاب ہے۔ آگہی۔ اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھلا ہو یوٹیوب کا کہ ان سب کے غلط بیانات جو دوسری پارٹیز کی خواتین کے بارے میں کرتے رہے ہیں وہ ابھی بھی انٹرنیٹ پر موجود ہیں، لیکن کبھی قومی سطح پر اس لیول کی کیمپین ان میں سے کسی کے خلاف نہیں چلی، اور شاید آئندہ بھی نہ چلے۔ تو دل میں لامحالہ یہ بات آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ تخصیص کیوں دی گئی ہے کہ اس طرح کی گریٹ کیمپین چلی ہے ان کے خلاف، اور اسی چیز نے مجھے یہ ویڈیو بنانے پر مجبور کر دیا۔ حالانکہ میں کبھی بھی مولانا موصوف کا حمایتی نہیں رہا اور نہ اب ہوں۔ اوپر آئی بٹن پر ویڈیو موجود ہے جو کہ اس بات کا ثبوت ہے۔ ایک چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس جھوٹ کے دور میں بھی اور میڈیا کی علماء کرام کے خلاف کیمپین اور عوام کی برین واشنگ کے باوجود بھی پاکستان کے عوام دل میں ابھی بھی علماء کرام کے لیے کہیں نہ کہیں نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے یہ چیز نہیں ہوتی ہے کہ جب کوئی باریش شخص ایسے الفاظ کا استعمال کرتا ہے۔ اور اس بات سے میں بھی مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو بھی تھا مولانا کو کم از کم الفاظ کے چناؤ میں احتیاط سے کام لینا چاہیے تھا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ ایک عالم دین کے لیے اسلامی اور شرعی تعلیمات کے منافی الفاظ کا استعمال بہت ہی نامناسب ہے، اور واقعی میں ایسا بھی ہے۔ اب آتے ہیں اس ویڈیو کے دوسرے حصے کی طرف کہ مولانا صاحب نے جو بات کی ہے اس کی حقیقت مولانا صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے کیا ہے۔ نعوذ باللہ، ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے۔
और फिर कहते हैं कि हम खामोश हैं। खामोश रहना ये तो बहुत दूसरा रुख भी तो देखना चाहिए ना। हम पर यह भी तो फर्ज है ना कि कभी भी किसी बात का एक ही पहलू देखकर किसी के बारे में कोई फैसला सादर ना करें, बल्कि हर पहलू से इस बात को जांचना चाहिए और हर बंदे को यह हक पहुंचता है कि इसके मुतल्लिक कोई भी फतवा जारी करने से पहले कम से कम इस बात को हर पहलू से जांच लिया जाए। अब फर्ज करें कि मैं अपना मोबाइल खोले बैठा हूँ और सामने अचानक ये वीडियो आ जाती है। उधर नहीं करता है बंदा रूम में, बाथरूम में, वो भी पसंद है मुझे। जो खान साहब बाथरूम में करते हैं आपको वो भी पसंद है? वो पसंद है। मेरा सब खानदान 14 साल से पीटीआई में थी। यानी ये कि जो खान साहब बाथरूम में करते हैं वो भी इस शख्स को पसंद है। अब ये वीडियो अगर कोई भी शख्स देखेगा तो वो यही कहेगा कि ऐसे फॉलोअर्स की ट्यूनिंग होने की ज़रूरत है। अगरचे इसमें खान साहब का तो कोई कसूर नहीं, लेकिन देखने वाले पर तो अलग ही तासुर जाता है ना। इसके बाद जनाब स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये वीडियो सामने आ जाती है। इमरान खान की पिक्चर मैं इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि मेरा एक ड्रीम है मैं उनको जाके ऊपर स्टेज पे ही गिफ्ट करूँ। और आपकी अम्मी क्या चाहती है इमरान खान के लिए? वो इमरान खान से शादी करना चाहती है, उनकी बहुत बड़ी फैन है, उनके क्रिकेट टाइम से। आपके अब्बा कुछ नहीं बोलेंगे? नहीं। और फिर ये वीडियो बहुत मजा आ रहा है और खान साहब आज प्यारे भी बहुत लग रहे थे। खान साहब को क्या कहना चाहेंगे? खान साहब को पहली दफा लाइव देखा है, बहुत खुश हुई है, दिल खुश हो गया है। अच्छा, उसके अलावा दिल खुश हुआ तो दिल खुश होता तो कुछ कहने को दिल करता है, क्या कहेंगे आप? बहुत कुछ कहने को दिल कर रहा है। बेडरूम में आ जाए, बेडरूम में आ जाए, बेडरूम में आ जाए। अस्तगफुरुल्लाह। अब मुझ जैसा कोई भी बंदा अगर ऐसी कोई वीडियो देखेगा तो वो कम से कम कौम की इन मासूम बेटियों से ये तो कहेगा ना कि कुछ तो शर्म करो, ऐसी बातें तुम्हें जेब नहीं देती। और फिर तुम लोग खान साहब की रेपुटेशन भी ख़राब करने का बायस बन रही हो। अगरचे इस सब में खान साहब का ज़रा बराबर भी कसूर नहीं, लेकिन वही बात ना कि जिस तरह अताई डॉक्टरों की वजह से अच्छे डॉक्टर भी बदनाम होते हैं, अताई मौलवी की वजह से जो हकीकी उलमाए हक हैं लोग इनको भी रगड़ जाते हैं, तो इसी तरह तुम जैसे फैंस भी खान साहब की बनी बनाई इज्जत ख़राब करने का बायस बनते हो। और जो लोग इन जैसों को कौम की बेटियां कह रहे हैं, कम से कम इन्हें अपने अल्फाज पर नजर सानी करने की ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। आगही।